بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری کہانی ایک حکیم صاحب کی کہانی۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے جن کا نام حکیم علیم الدین تھا۔ بے حد متقی، قناعت پسند، اللہ توکل والے، صابر اور شاکر آدمی تھے جو کبھی اپنی مسرت، تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کڑتے نہیں تھے، بلکہ اسے مولا کی مرضی سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کے شکر گزار بنے رہتے۔ حکیم صاحب کے مقابلے میں ان کی بستی میں اور بھی حکیم آباد تھے جن کی حکمت حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی۔ حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی، ان سے لڑتی جھگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جو گھر کا چولہا نہ جلا سکے۔ نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجھنے کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کرتے، اچھے دنوں کی امید دلاتے جو آ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہ جلا، ان کے خاندان پر فاقے گزرنے لگے اور ان کی بیوی کے تانے دراز ہوتے چلے گئے۔ حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے۔ نماز تہجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے کہ یا الہی، میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے؟ میں ایسی قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہوں؟ نماز فجر تک حکیم صاحب اسی طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ ان کا دل بہت مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں، پھر جا کر اپنا مکتب کھولوں گا، لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا۔ سپاہی نے ان سے کہا کہ ان کے لشکر کا سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے، وہ چل کر اسے دیکھ لیں۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سالار در حقیقت درد کولنج میں مبتلا تھا۔ انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لیں اور سپاہی کے ہمراہ لشکرگاہ پہنچ گئے۔ سالار اپنے خیمے میں بستر پر پڑا بری طرح درد سے تڑپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے اس سے اپنی دوا استعمال کروائی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور ان کی حکمت کو سراہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دے دی۔ حکیم صاحب اللہ کی اس مہربانی پر منو مشکور، مسرور و شاداں اپنے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا چاہیے، وہاں وہ اپنا مکتب کھولیں گے، ممکن ہے وہاں ان کی حکمت خوب چل نکلے۔ ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ یہ طے ہوا کہ چند دنوں بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراً اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ لشکر کے ہمراہ دارالحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ راستے پر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مکتب قائم کرنے کے طرح طرح کے منصوبے سوچتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے
اسی کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھولیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی چلی جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور گریہ وزاری نے عرش الہی کو ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا، انہیں اطلاع ملی کہ نور جہان بیگم شدید عرق النساء میں مبتلا کئی دنوں سے ہلنے چلنے چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہیں۔ شاہی فتویٰ اور دیگر حکما کی دوائیں اور تدبیریں کوئی کام نہیں کر رہی۔ یہ اطلاع پاتے ہی نوبارد لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا، ان کے ہاتھوں اپنی شفا یابی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجے کے لیے تیار تھا۔ فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فصد کھلوائی، فاسد خون نکالا، غذا اور پرہیز بتایا۔ اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ عطا کیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالا، تنگ دست اور شکوہ کرتی تھی، اب بڑی شان کی زندگی گزارنے لگی۔ ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے، لیکن اس کایا کے پلٹ جانے کے باوجود حکیم صاحب کے عجز و انکسار، شکر گزاری، تقویٰ اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائیں، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے۔ پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا۔ اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر اور افزائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کروفر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ انہیں بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی۔ وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کے خواہش دل میں لیے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور ان کا بلاوا آ گیا۔ یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی۔ یا رب تو ہمیں ایسے سجدے عطا فرما اور قبول فرما۔ محترم ناظرین، ان حکیم صاحب کو آج لوگ نواب وزیر خان کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے مسجد وزیر خان کی بنیاد رکھی اور وہی ان کی پہچان بھی بنی۔